رخ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ امام حسین نے دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینی پڑی، اپنے بھتیجے کو آغوش محبت سے لگایا، سینے سے لگایا، سر پہ امامہ باندھا، ذوالفقار حیدری عطا کی، گھوڑے کا لگام تھاما اور میدان کارزار کی طرف لے کر چلے۔ حضرت امام قاسم جب میدان رن میں پہنچے ہیں، بڑے بڑے سورماؤں کے پیر اکھڑنے لگے۔ عمر ابن سعد نے دیکھا کہ قاسم آ رہے ہیں اور علی کے پوتے آ رہے ہیں، امام حسن کی نشانی آ رہی ہے، حسین کا بھتیجا آ رہا ہے۔ شام کے بہت بڑے پہلوان کو کہا دیکھو علی کا پوتا آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں جاؤ۔ جیسے ہی عمر ابن سعد نے کہا اس پہلوان کو، پہلوان بگڑ گیا، کہا صاحب تو ضرور کمانڈر ہے لیکن ہوش کے ناخن لے، عقل سے کام لے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس پہ بڑی بڑی فوج ناز کیا کرتی ہے، میں وہ ہوں جو ہزاروں سپاہیوں کی رہنمائی کیا کرتا ہوں، سپہ سالاری کیا کرتا ہوں، بڑے بڑے دشمن میرے سامنے گھٹنا ٹیکتے نظر آتے ہیں، اور تو اس نوخیز بچے سے لڑنے مجھے بولتا، اس کم عمر بچے کے مقابلے مجھے بھیج رہا جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، تلوار اٹھا پائے گا بھی کہ نہیں، تو مجھے اس سے لڑنے بھیج رہا، یہ تو میری سراسر رسوائی ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہاں میرے ساتھ اس جنگ میں میرے 4 بیٹے آئے ہیں، میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹا کو بھیجتا ہوں، یہی اس نوجوان کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو آواز لگائی، جب وہ لشکر سے باہر آیا تو اتنا لہیم و شہید، اتنا مضبوط و توانا، اتنا طاقتور کہ اس کے نیچے گھوڑا بھی دبتا نظر آ رہا، اور وہ رضیہ اشعار پڑھتا ہوا امام قاسم کی طرف اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ یہ ظالم کبھی ہیکل انسان میرے بھتیجے کی طرف آ رہا ہے، آپ نے دعا کی مالک و مولا میرے بھتیجے قاسم کی حفاظت فرما۔ یہ وقت کا رستم زمانہ اپنی طاقت کے نشے میں چور اکڑتا ہوا امام حسن کی نشانی حضرت قاسم کو بچہ سمجھ کر بڑی تیزی سے حملہ آور آیا، بڑی تیزی سے حملہ کیا، گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا اور امام قاسم پر حملہ کر دیا۔ امام قاسم نے اس کے تلوار کے ضرب کو اپنے ڈھال پر روکا، ڈھال 2 ٹکڑے ہو گیا، گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا، پلٹ کر پھر آیا۔ امام حسین نے دیکھا، کہا مولا حفاظت فرما۔ اس بار جیسے ہی اس نے غصے کی حالت میں بڑی تیزی سے تلوار کا وار کیا، امام قاسم نے فن حرب و ضرب کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر کو خم کیا، اور جتنی تیزی سے وہ حملہ آور ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے زمین پہ تڑپتا ہوا نظر۔ امام قاسم کے ایک وار نے اسے زمین پہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ اب جب اس کے دوسرے بھائی نے دیکھا کہ میرے بھائی کا یہ عالم ہے، غصے میں رضیہ شعر پڑھتا ہوا برا بھلا کہتا ہوا پھر آگے بڑھا، بڑی تیزی سے آیا۔ امام قاسم نے اس کا بھی وہی حشر کیا، تیسرا آگے بڑھا، تیسرے کا بھی وہی انجام ہوا، چوتھا آیا، چوتھے کا بھی وہی حشر ہوا۔ اب ابن سعد کو موقع مل گیا اور اس نے اس شام کے پہلوان سے کہا جسے تو بچہ سمجھ رہا تھا، دیکھ لیا تیرے بچوں کا کیا عالم ہے؟ ارے یہ بچہ کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ مردان شیر خدا، یہ حیدر کرار علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، علی مرتضیٰ کا پوتا ہے۔ اب باپ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، آگے امام حضرت قاسم پر بھرپور وار پہ وار کرنے لگا۔ آپ کا ڈھال ٹوٹ چکا ہے، بچتے ایک زخم آپ کو لگا۔ اب زخم کا لگنا تھا کہ بنو ہاشم کے خون کو جوش آتا ہے، اور آپ نے فرمایا اے وقت کے پہلوان، تجھے لڑنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، ذرا اپنی ذیل کو بھی دیکھ لے، ابھی لمحے میں تو گھوڑے سے نیچے نظر آئے گا۔ ایک لمحے بھر کی دیر تھی کہ اس کی نظر ہٹی اور
है और उस पहलवान के सर को कलम कर देती है। जब यजीदियों ने देखा ये एक एक बाप पाना तो बड़ा मुश्किल है, ये खानदानी नबूवत के चश्मो चराग हैली के पोते हैं, अगर एक एक करके जाते रहे पूरा का पूरा लश्कर खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई इन पे काबू नहीं पा सकता। हमले का आम हमले का हुक्म दे दिया। ये बुज़दिल इंसान चारों तरफ से घेर कर दूर ही से तीर चलाने लगे। अब इमाम कासिम है, दुश्मन पे बढ़ बढ़ कर हमला कर रहे हैं, जिधर बढ़ते हैं दुश्मनों का सबको चीरते हुए आगे बढ़ गुजर जाते हैं, और जब पीछे की तरफ आते हैं दुश्मन उधर से भागता है, लेकिन सैकड़ों के बीच में एक हजरत कासिम है, तीर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, जख्मों से चूर होकर पलट कर अपने चचा इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, ए चचा जान, ये दुश्मन बड़े कमजोर हैं, ये बड़े मामूली हैं, मैं किधर का रुख करता हूँ, ये पीछे भागते नजर आते हैं, काश चंद कतरा पानी अगर मुझे मैसर आ जाता, मैं तने तनहा इन हजारों का सर कलम कर देता। इमाम हुसैन ने तसल्ली के अल्फाज सुनाए, अर्ज किया, बेटे पानी तो नहीं है, मंशाए इलाही यही है कि तुझे प्यासे रहकर शहादत का जाम नोश करना, यही मौलाए कायनात की मर्जी है, यही हमारे रब की रजा। हजरत कासिम ने इरशाद फरमाया, अगर यही रब की रजा है तो हमें कहो। फिर आप पलट कर यजीदियों की तरफ गए, दुश्मनों से लड़ाई की, मार का आराई की, और आखिरकार करबला के तपते हुए सहरा में आपके खून के कतरों ने करबला की तपती हुई जमीन को रेगिस्तान बना, लालाजार बना दिया। इमाम कासिम ने शहादत नोश फरमाई। अब जनाब अली अकबर है, बाप की बारगाह में इजाजत लेने के लिए खड़े हैं, इजाजत नहीं मिली। अचानक कनीज हाजिर होती है और अर्ज करती है कि सैयदा ज़ैनब ने आपको याद फरमाया। इमाम हुसैन दुआ करते हैं, मालिक मौला, ज़ैनब ने याद किया है, मुझे और किसी मुश्किल में ना डाल। सैयदा ज़ैनब के खेमे में पहुंचते हैं, सामने सैयदा ज़ैनब खड़ी है, आंखों से आंसू के कतरे जारी हैं, लफ्ज़ सूख चुके हैं। इमाम हुसैन हाजिर होकर अर्ज करते हैं, बहन ज़ैनब क्या बात है, किस लिए मुझे याद किया? सैयदा ज़ैनब इरशाद फरमाती है, ए मेरे भाई, आप सखी इब्ने सखी के फर्जंद हो, आपको अल्लाह के रसूल ने अपना शहजादा फरमाया, आप हैदर कर्रार के लख्ते जिगर हो, आप उस बाप के बेटे हो जिसके दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। आपने उस माँ का दूध पिया है जो अपना खाना देकर भूखे रहकर भी सवालियों की हाजत रवाई करती है। आज ज़ैनब आपकी बारगाह में सवाल करती है, दामन पसारे खड़ी है, मेरी हाजत रवाई फरमाए, मेरे सवाल को पूरा करें। इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब, इस माहौल में, जबकि मैं खुद किसी के सवाल को पूरा करने का ताब नहीं रखता, ऐसे माहौल में मैं तुम्हारे सवाल को क्यों कर पूरा करूं? लेकिन तुमने नामा का वास्ता दिया है, तो बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? जैसे ही इमाम हुसैन ने इजाजत दी, सैयदा ज़ैनब ने आवाज लगाई, औनो मोहम्मद बाहर आ जाओ, औनो मोहम्मद बाहर आ जाओ। ये सैयदा ज़ैनब के जिगर के टुकड़े
6-7 साल के बच्चे हाथ में तलवार लिए बाहर आते, कद से लंबी तलवार है, बाहर आते हैं। अब जैसे ही इमाम आली मकाम ने देखा, कलीजा मुंह को आ गया। कहा बहन ज़ैनब क्या है? कहे शहजादे रसूल, मेरे इस तोहफे को कबूल कर लो, मेरे इन बच्चों को कबूल कर लो। मैं अपने बच्चों को आपकी बारगाह में नजर करती हूँ। इमाम आली मकाम ने जैसे ही सुना, कलेजा मुंह को आ गया। कहे ज़ैनब मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तुम्हारे आंखों के तारे हैं, तुम्हारी जिंदगी के सहारा है, तुम्हारे आंखों का नूर है। इन बच्चों की उम्र नहीं है कि दुश्मन से लड़ने के लिए मुकाबले में जा सके। दुश्मन बड़ा जालिम है, ये बच्चों की भी परवाह नहीं करता, ये किसी की परवाह नहीं करता, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। सैयदा ज़ैनब ने नाना का वास्ता दिया है, कहा आप इसे कबूल कर लें। आपने अभी मुझसे सवाल करने के लिए कहा था। इमाम हुसैन ने दोनों बच्चों के सर पे दस्त शफ़क़त फेरा और कहा है ज़ैनब मैंने कबूल किया, अब मैं इसे वापस करता हूँ। सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर कल अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने मुझसे सवाल कर लिया कि हुसैन के बेटे ने जामे शहादत नोश की, अगर कल खातून जन्नत ने सवाल कर लिया, अगर कल अली मुर्तज़ा ने सवाल कर लिया कि मैदान कारज़ार में ए बेटी ज़ैनब तूने अपने भाई का सदका क्यों नहीं उतारा, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मुझे मालूम है ये जंग तो नहीं लड़ सकते, लेकिन भाई हुसैन आपके चरणों पे कुर्बान तो हो सकते हैं। मैं अपने भाई का सदका उतार रही, इसे कबूल कर ले। बच्चे आगे बढ़ते हैं और जो माँ का सिखाया वह जुमला है, अर्ज करने लगते हैं, ए मामू जान मुझे जाने की इजाजत तो दे, फिर हमारा ताप देखे, फिर हमारा हौसला देखे। हमने रात भर इस तलवार को रेत में मलमल करके तेज किया है, जाने तो कि जाने की इजाजत तो दे, हम दुश्मनों का सर कलम कर देंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो ना बच्चे जिनकी कद से ऊंची तलवार हो वो जंग क्या लड़ेंगे? इमाम हुसैन ना चाहते हुए भी सैयदा ज़ैनब के इसरार को रद्द ना कर सके। दोनों बच्चे हैं, इजाजत मिल गई है और इमाम हुसैन खेमे ज़ैनब से बाहर आ गए। सैयदा ज़ैनब ने दोनों बच्चों को सीने से लगाया है और अर्ज करती है, ए मेरे शहजादों, ए मेरे लाडलो, तुम्हारी उम्र जंग में जाने की नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? भाई हुसैन का फिदिया तुम्हें बना रही हो, उसका सदका उतारने के लिए तुम्हारे अलावा और तुमसे कीमती शय ज़ैनब के पास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उसकी जान का सदका बना रही हूँ। बेटो मुझे माफ करना, लेकिन ज़ैनब के पास कोई रास्ता नहीं है। दोनों को सीने से लगाया है, पेशानी को चूमा है, इमामा बांधा है, कमर में पटका दिया है और हाथ में तलवार लेकर फरमाती है, बेटे जब जाना इस तरह तलवार चलाना, दुश्मन सामने आए इस तरह तलवार चलाना। दोनों शहजादों ने कहा, अम्मी परेशान ना हो, मैदान कारज़ार से आपका बेटा मोहम्मद आपको रुसवा नहीं करेगा, आपके दूध का कर्ज उतार कर आएगा। दोनों को सीने से लगाया है, इजाजत दे दी है, दोनों शहजादे मैदान कारज़ार में पहुंचे हैं, दोनों जंग के लिए पहुंचे हैं। जब दुश्मनों ने देखा बच्चे आ रहे हैं, किसी ने कहा, अरे बच्चों क्या जवान खत्म हो गए हैं जो हुसैन की जानिब से अब बच्चा आ रहा है? बच्चों का जवाब सुनो, हाशमी खून का तेवर सुनो। कहते हैं ओ नादान, जरा तो हमसे मुकाबला तो करके दे, फिर तुझे पता चलेगा कि खानदान खूने हाशमी की गैरत को तूने ललकारा है। जरा पास आकर देख, फिर तेरा हश्र क्या है। ये बच्चे जंग क्या करते थे, क्या कर सकते थे? बस करबला की तारीख में इनके खून की सुर्खी शामिल हुई।
نانا جان کی بارگاہ میں اپنی والدہ سیدہ زینب کو سرخرو کرنا تھا، علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں اب سیدہ زینب کے اقبال و عروج کو بلند کرنا تھا، خون ہاشمی کا صلہ عطا کرنا تھا۔ دونوں بچے جاتے ہیں، میدان کارزار میں شہید ہو جاتے ہیں۔ دونوں کا لاشا امام حسین نے سیدہ زینب کے خیمے میں بھیج دیا۔ جب سیدہ زینب نے شہزادوں کو ودا کیا تھا تو حیدر کرار کی شہزادی نظر آ رہی تھی۔ جب آن محمد کا خون میں لپٹا ہوا لاشا دیکھا تو ماں کی محبت غالب آ جاتی۔ خیمہ زینب میں دونوں بچے کا لاشا پڑا ہوا، سیدہ زینب دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی، خون آپ کے کپڑے میں بھی لگ گیا، چہرے پہ بھی لگ گیا، اور دونوں شہزادوں کے بیچ میں سیدہ زینب خود سو جاتی۔ امام علی مقام کو خبر ہوئی، آپ سے بتایا گیا، اب وہ ہمت وہ تاب نہیں کہ سیدہ زینب کا سامنا کر سکے۔ آپ نے پیغام بھیج دیا کہ صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدہ زینب تک پیغام پہنچا، آپ نے آنکھیں کھولی، سروں پر خمار ڈالا، حجاب ڈالا، اور پھر سے شہزادی حیدر کرار کے جلوے دیکھنے کو ملے۔ آپ نے کہا بچوں کے لاشیں کو اٹھاؤ اور جاؤ ان کے مامی کے حوالے کرو۔ اس طرح سرزمین کربلا پر سیدہ زینب کے لخت جگر میں آنکھوں کے تاروں نے جام شہادت اور کربلا کی تاریخ میں ایسا باب رقم کر دیا کہ تا قیام قیامت کوئی اس کی نظیر و مثال پیش نہیں کرتا۔ اب جناب علی اکبر باپ کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ اب مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ بھائی قاسم نے شہادت نوش کر لی، ہمارے خوبی ذات بھائی اون محمد بچوں نے شہادت نوش کر لی، اب مجھے اجازت دی جائے۔ امام حسین نے فرمایا بیٹے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تمہیں اگر اجازت لینی ہو تو جاؤ اپنی خوبی سیدہ زینب کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جتنی پرورش جتنا حق میرا تم پر ہے اتنا ہی حق زینب کا تم پر ہے۔ بڑی محبت و شفقت کے ساتھ اس نے تمہاری پرورش کی، تم اپنی ماں سے اجازت لو جا کر۔ امام حسین نے ٹالا، اب حضرت علی اکبر والدہ کی بارگاہ میں سراپا سوال بن کر دست برستہ سوال پہ سوال کر رہے ہیں کہ بڑوں سے لے کر بچوں نے شہادت نوش فرما لیا، اب تک مجھے شہادت کا جام پینے کا اجازت نہیں مل رہی ہے۔ والدہ نے کہا میں کون ہوتی ہوں بیٹے روکنے والی، جاؤ اپنی پھوپھی سے پوچھ لو۔ اب جیسے ہی سیدہ زینب کے سامنے علی اکبر کھڑے ہوتے ہیں، سیدہ زینب بس کرتی ہیں ہرگز نہیں بیٹے میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی، تم ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ کر نانا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، تمہیں دیکھ کر نانا کی صورت یاد آ جاتی ہے، ارے تمہیں بچانے کے لیے تو میں نے اپنے لخت جگر کو قربان کیا، تم میرے بھائی حسین کی نشانی ہو، ضعیفی کا سہارا ہو، اگر تم شہید ہو گئے تو میرے بھائی حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، میرے بھائی حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔
اب حضرت علی اکبر اسرار پہ اسرار کر رہے، واسطہ پہ واسطہ دے رہی، آخرکار سیدہ زینب مجبور ہو کر اجازت دیتی۔ حضرت علی اکبر باپ کے پاس واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی نے اور پھوپھی نے اجازت دے دی ہے، اب آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں جنگ پہ جانے کی اجازت دیتی لیکن دیتا ہوں لیکن میرے بیٹے گھر آؤ۔ آپ نے حضرت علی اکبر کے سر پہ باندھے ہوئے امامے کو اور پھر سے امام رسول اپنے بیٹے کے سر پہ گرد و غبار جھاڑ کر باندھ رہے ہیں۔ حسین اپنے بیٹے اکبر کو شہادت کا دولہا بنا رہے ہیں۔ دنیا کے ہر باپ کے دلوں میں حسرت ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دولہا بناؤں، زہرا باندھوں، لیکن حسین ہے جو اپنے بیٹے علی اکبر کو شادی کا زہرا نہیں بلکہ شہادت کا دولہا بنا، شہادت کا دولہا بنا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا باپ جو اس مثال کی، جو اس وقت کی نظیر پیش کر سکے؟ ہے کسی کے باپ کے سینے میں اتنی تاب، اتنی طاقت کہ اس منظر کی مثال پیش کر سکے؟ دنیا کے تمام باپ اپنے بیٹے کو شادی کا سہرا باندھتے ہیں اور نواز رسول اپنے بیٹے ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کو شہادت کا سہرا باندھ رہے ہیں۔ سر مبارک پر آپ نے امام رسول باندھا، کمر میں خاتون جنت کے رضا کا ٹکڑا پٹے کی شکل میں باندھا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تھمائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اجازت چاہی، اجازت ملی۔ حضرت علی اکبر آگے کی طرف بڑھے، چند قدم بڑھے تھے کہ پلٹ کر باپ کی طرف دیکھا، پھر شفقت پیدری غالب آئی، حسین نے بلایا، پلٹ کر آئے، آگوشے محبت سے لگایا، کہا بیٹے یہ عمر تو تیری نہیں ہے جنگ پہ جانے کی، لیکن خدا کی رضا یہی ہے، اس کی رضا کے لیے میں اس کی سپرد کرتا ہوں۔ پھر گھوڑے پر بیٹھے، آگے بڑھے، پھر پلٹ کر باپ کی طرف دیکھا، آخری سلام پیش کرنا چاہا، نواز رسول کے چہرے کا دیدار کرنا چاہا۔ حسین نے پھر بلا لیا، پھر آگوش محبت سے لٹایا، کہا علی اکبر تم رسول کی نشانی ہو، تم ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، جب نانا کا چہرہ دیکھنے کا دل کرتا ہم تمہیں دیکھ لیتے، لیکن مجھے احساس ہے کہ آج کے بعد تمہاری شکل کی دیدار نہ، تمہاری زیارت نہ ہو پائے۔ آگوش محبت سے لپٹا کر پھر اجازت، پھر آگے بڑھے، پھر پلٹ کر دیکھا، پھر حسین نے بلا لیا۔ کون کس کی زبان میں وہ تاب ہے کہ اس منظر کو بیان کر سکے؟ کسی قلم میں وہ طاقت نہیں کہ اس منظر کے نقوش کو صفحے کرداس پہ رقم کر سکے۔ عالم تصور میں تمام باپ اپنے بیٹے کو ودا کرنے، ارے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے شہروں سے، علاقے سے تو بچے باہر کمانے جاتے ہیں نا، جب جوان بیٹا گھر سے رخصت ہوتا ہے تو والدین کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، دل میں آہوں کا طوفان ہوتا ہے، غموں کے بادل منڈراتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہو بیٹا پلٹ کر آئے گا، کمانے جا رہا ہے، رزق کے حصول کے لیے جا رہا ہے، پھر بھی جدائی کے اور فراق کے عالم میں آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے۔ لیکن حسین اپنے بیٹے کو اس ماحول میں ودا کر رہے ہیں کہ حسین کو یقین ہے کہ میرے بیٹے کا یہ آخری دیدار ہے، آخری سفر ہے، بیٹے سے آخری ملاقات ہے۔ الغرض
عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی اکبر میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں، خاندان نبوت کا وہ جوہر دکھاتے ہیں، حیدر کرار کی بازو کی وہ تاب دکھاتے ہیں، ذوالفقار حیدری کا وہ جوش دکھاتے ہیں کہ جدھر علی اکبر بڑھتے چلے جاتے ہیں دشمن کاجر و مولی کی طرف کٹتے جاتے ہیں، علی اکبر بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں اور دشمن بھاگتا نظر آ رہا ہے۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ بھیڑیوں کے نرغے میں شیر داخل ہو گیا۔ یہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن کسی میں وہ جرأت نہیں کہ خاندان ہاشم کے نوجوان، خاندان رسول کے پروردہ، آگوش حسین میں پرورش پانے والے ہم شبیہ مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ۔ علی اکبر پلٹ کر آتے ہیں، عرض کرتے بابا جان دشمن بڑا کمزور ہے، مقابلے میں ٹھہرتا ہی نہیں، پیر دکھا کر بھاگتا ہے، کاش کے چند قطرہ پانی مل جاتا، پھر آپ میرے تلوار کا جوہر دیکھتے۔ امام حسین نے صبر کیا، صبر کی تلقین فرمائی، کہا بیٹے منشا الہی یہی ہے کہ پیاسے رکھ کر کے ہی امتحان۔ پھر باپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیا، علی اکبر آگے بڑھے اور جدھر بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے، دشمن کو کاٹتے چلے گئے۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر بڑھ بڑھ کر وار کر رہے ہیں۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ ایسے کام آنے والے، کام چلنے والا نہیں، یہ سب لوگ ہمارے فوجی بھاگ رہے ہیں، اس نے سب کو للکارا، لالچ دیا، کہا اگر اسی طرح اس کو چھوڑ دیا یہ علی کے گھر کا پوتا ہے، علی کا پوتا ہے، رسول